پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا معاملہ عدالتی ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف جمعیت علماء اسلام کی جانب سے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا انتخاب چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے انتخاب کا عمل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ سہیل افریدی کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کے عمل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اپوزیشن کی اس درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت کا تحریری فیصلہ 9 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو 15 اکتوبر شام 4 بجے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے حلف لیا جائے۔ عدالت نے اپنے حکم میں واضح کیا ہے کہ اگر گورنر خیبر پختونخوا دستیاب نہیں ہے تو اسپیکر صوبائی اسمبلی یا کسی اور مجاز شخصیت کو حلف لینے کے لیے نامزد کیا جائے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت دی ہے کہ وہ کل دوپہر 1 بجے تک عدالت کو مطلع کریں کہ آیا گورنر سہیل افریدی سے حلف لینے کے لیے دستیاب ہیں یا نہیں۔ گزشتہ روز بھی تحریک انصاف نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے حلف برداری نہ ہونے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عدالت کے روبرو وکیل سلمان اکمل راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گورنر صوبے سے باہر ہیں، صوبہ 2 دن تک بغیر حکومت کے نہیں رہ سکتا، حلف ضروری ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینیٹر حافظ حمداللہ JUI کے اور شوکت یوسفزئی صاحب سینئر رہنما اور ترجمان رہ چکے ہیں تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، کوئی کام ادھر پیچیدگیوں کے بغیر سکون سے ہو سکتا ہے آئین پہ سرہن عمل کر کے؟ دیکھیے میرے بیوی، میں عرض کر لوں، PTI کا اپنا فیصلہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے ریپلیس کیا، اس کی جگہ پر سہیل افریدی کو نامینیٹ کیا، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر اپوزیشن جماعتیں اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لاتے ہیں تو اس کو PTI کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جمعیت علماء اسلام نے اور اپوزیشن نے ایک آئینی سوال اٹھایا ہے تو یہ فیصلہ تو PTI نہیں کر سکے گی کہ جمعیت علماء اسلام یا اپوزیشن جماعتیں غیر آئینی طور پر تقدو کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے نا۔ ابھی تو یہ جو پوری جنگ ہے، آئینی ہے، غیر آئینی ہے، سیاسی ہے، نہیں ہے، ابھی تو فیصلہ کورٹ کرے گی۔ جب کورٹ فیصلہ کرے گی تو کورٹ کو چھوڑ دیں کہ وہ میرٹ پر فیصلہ کرے۔ ہمارا یہ تقاضا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے پیٹیشن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس عمل کو غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ تو جب غیر آئینی سمجھتے ہیں، اگر کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ عمل آئینی ہے تو بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے تو سہیل افریدی کی شخصیت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، نہ ہم نے کوئی تنقید کی، نہ ہم نے کسی مسلح تنظیم سے ان کو لنک کیا۔ ہم نے صرف یہ، نہ اس کی نامینیشن پر JUI کو کوئی اعتراض ہے، اگر اعتراض ہے تو کسی اور پارٹی کو ہے، لہٰذا وہ ملبہ تو JUI پر نہ ڈال دیں۔ ہم صرف یہ کہنے کے لیے کورٹ کے پاس گئے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہوا، انتخابی عمل ہوا اسمبلی میں، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ اب کیوں غیر آئینی ہے، آئین کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ تو قانونی ماہرین وہاں کورٹ میں جائیں گے، کل کورٹ کے سامنے وہ اپنا مدعا رکھیں گے۔ اگر کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ کا مدعا غلط ہے، اگر اسپیکر صوبائی اسمبلی ان دا مین ٹائم وزیر اعلیٰ سے حلف لے لیتے ہیں کہ گورنر بھی نہ پہنچے، آپ سمجھیں تو اسپیکر لے لیتے ہیں، تو کیا معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا؟ ابھی تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے، ہائی کورٹ نے انسٹرکشن جاری کیا ہے کہ گورنر کل تک سمجھیں، میں کہہ رہی ہوں ورسٹ کیس سچویشن وہ نہ آئے۔ ہاں، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی میرے خیال ہدایت جاری کی ہے کہ پھر اگر وہ نہ آئے کوئی اور موضوع شخصیت اس سے اوت لے سکتا ہے انہوں نے۔ تو اگر اسپیکر کل، سر وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر دیکھیں نا، آپ لوگوں نے اپنی کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے، 90 لوگوں نے ووٹ بھی ڈال دیا، اجلاس ہوا، وہ نامزد وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اب اگلے 24 گھنٹوں میں، اس سے پہلے اگر اسپیکر گورنر کوئی اوت لے لے، کہ آپ کے نزدیک معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، دیکھیں یہ الگ میٹر ہے، ہمارا جو مدعا ہے وہ الگ ہے اس سے۔ آپ کا PTI نے جو پیٹیشن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ PTI نے جو پیٹیشن کیا وہ تو کہتے ہیں کہ گورنر کو پابند کرے کہ وہ اوت لے، حلف لے ان سے، اگر وہ نہیں ہے کہ اور شخص یا ہائی کورٹ کا جج ہو یا چیف جسٹس ہو ہائی کورٹ کا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس غیر آئینی ہے، ہمارا یہ مدعا ہے۔ اگر انہوں نے 2 لفظوں میں کہا کہ نہیں آپ کا پیٹیشن غلط ہے، یہ آئینی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
سر آپ غیر آئینی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر انہوں ابھی نے کہا تسلیم نہیں ہوا گنڈاپور صاحب کا بقول آپ کے، ہم نے تو تمام آئینی ماہرین سے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے کل انٹرویوز کیے، بات کی اکراس دا بورڈ، وہ تو کہتے ہیں کہ جب کسی بھی آئینی عہدیدار نے ارسال کر دیا دوسرے کو ریسیو ہو گیا، کنسیڈر دیٹ ایکسیپٹڈ۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے آئینی ماہرین سے پوچھا ہوگا، میرے بھائی شوکت صاحب نے بھی آئینی ماہرین ان کے پاس موجود ہے، سلمان اکرم راجہ، تو دوسری طرف بھی آئینی ماہرین ہیں، وہ بھی قانون کی بات کرتے ہیں۔ اب دونوں طرف قانونی ماہرین ہیں، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قانونی ماہرین کی بات کر رہا ہوں، لائر کی بات کر رہا ہوں۔ وہی جا کے ان قانونی ماہرین کے مقابلے میں، ان کی ورژن کے مقابلے میں وہ گئے ہیں کورٹ کے پاس کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ہے، نہیں یہ غیر آئینی ہے۔ اب فیصلہ کون کرے گی؟ کورٹ کرے گا فیصلہ۔ اب کورٹ کیا فیصلہ کرے گی تو کل تک ہم انتظار کریں گے۔ سر کل تک یوسف زئی صاحب تمام معاملہ تلپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر قانون اور آئین کے مطابق ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی فکر ہے، لیکن اگر قانون سے اور آئین سے ماورا کوئی کام ہوگا تو اس کو ہم ریزسٹ کریں گے۔ حافظ حمداللہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ نئے وزیر اعلیٰ کی تقریر اور ان کا ڈے 1 سے کہنا کہ آپریشن نہیں ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی بیان آنا کوئی فرد واحد نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا امن اور اس کو ریورس نہیں کر سکتا، تو یہ معاملات کدھر جاتے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک عرض کروں، شوکت بھائی نے جو بات کی جو ہے وہ باؤنڈری جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دائرے کے اندر بات کروں۔ آپ جمعیت علماء اسلام کی نیت کو کیوں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے 3 مہینے پہلے جب تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی تھی، آپ کا ایک مؤثر وفد مولانا صاحب کے پاس آیا، مولانا صاحب نے کہا کہ میری طرف سے مطمئن رہے، ہم تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کریں گے، نہ ہم منہ کریں گے، نہ ہم حمایت کریں گے۔ تو حالانکہ دیگر پارٹیوں کا اپوزیشن جماعتوں کی رائے تھی، لیکن ہم نے بالکل ان کے ساتھ یہ قبول نہیں کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب نے جب پشاور میں پریس کانفرنس کر رہا تھا آج سے 1.5 مہینے پہلے، صحافی نے پوچھا تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں، ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نہ ہو، لیکن متبادل کون ہو؟ مولانا نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی ہو یا عباد اللہ ہو، یا انہوں نے کہا کہ ودن دا پی ٹی آئی کوئی اور بندہ ہو، یہ مولانا صاحب نے کہا۔ باقی پی ٹی آئی جانے اور ان کی حکومت جانے۔ آج شوکت صاحب کہتے ہیں میری مرضی ہے۔ یار میں تو فیصلے آپ کی پارٹی کی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا ہوں، آپ جو بھی چاہے میں بھی وہ فیصلہ کروں جو آپ کا دل چاہے۔ میری اپنی پارٹی ہے، میرا اپنا پوزیشن ہے، میں کورٹ کی طرف گیا ہوں، یہ میرا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، قانونی حق ہے، میں کورٹ گیا ہوں، اگر کورٹ نے مجھے ایک تپڑ رسید کیا تو میں باہر نکلوں گا۔ یار یہ جو گئے ہیں انہوں نے کیس کیا ہے کورٹ کے سامنے، انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے، تو پھر ان ججز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر میں استعمال ہو رہا ہوں تو وہ ججز جو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے مولانا لطف الرحمان کی کیس کو، وہ ججز کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ بات استعمال کی نہیں ہے، میرا قانونی اور آئینی حق ہے، میں گیا ہوں۔ اگر انہوں نے کہا کہ آپ کی رائے غلط ہے، آپ کا مدعا غلط ہے، بالکل میرے وہ قانونی ماہرین گئے ہیں، کوئی پکوڑے اور گاجر بیچنے والے تو نہیں گئے، قانونی ماہرین گئے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی مہر بی بی تقریر کی بات آپ نے کی، میں نے کل بھی ایک ٹاک شو میں بات کی مختصر سا، انہوں نے تقریر کی، اچھی کی، بری کی، کیا 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 نہیں کیا، اتنا ضرور میں کہوں گا کہ ان کی تقریر میں ہوش کا پہلو کم، جوش کا پہلو زیادہ تھا، اور ہمیشہ فیصلوں کی پشت پر جب جوش ہوتا ہے ادھر اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ پوری خیبر پختونخوا بلکہ پی ٹی آئی کے اندر میں سے پی ٹی آئی کی ورکر، ان کے اراکین اسمبلی 2-3 گروپس تھے، وہ علی امین گنڈاپور کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، خیبر پختونخوا کے عوام مطمئن نہیں تھے، خاص کر مالی بدعنوانی، کرپشن اور امن و امان کے حوالے سے، انتظامی حوالے سے۔ تو جب بیڈ گورننس تھا، گڈ گورننس تھا ہی نہیں، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو جب اب ایک چیف منسٹر انہوں نے نامزد کیا، اب اس تبدیلی سے آپ کے خیال میں حالات میں بہتری آئے گی؟ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں حالات اس سے ابتر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی۔